رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم۔ حروف مقطعات معنی اللہ اور رسول جانتا ہے۔ غلبت مغلوب کر دیے گئے، ہرا دیے گئے، الروم رومی۔ حجاز مقدس یعنی خانہ کعبہ مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب ایران تھا، یعنی فارس، اور اس کا جو فرما روا تھا اسے خسرو پرویز کہتے ہیں۔ اور حجاز کے مغرب میں رومی سلطنت تھی جو اہل کتاب تھے اور مسیح تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور ان کا جو بڑا تھا پھر ہرکل اعظم۔ ایرانی آتش پرست تھے اور رومی اہل کتاب تھے۔ مسلمانوں کا رجحان اہل کتاب کی طرف تھا، اور دوسرے مکہ کے دوسرے مشرکوں کا رجحان خسرو پرویز کی طرف تھا، مشرک کی طرف تھا جو آتش پرست ہے۔ غلبت ہرا دیے گئے رومی فی میں ادن الارض پاس کی زمین میں، یعنی فارس، ایران، شام کے علاقے۔ اور ہم وہ من بعد اس کے بعد غالبی ہم ان کے ہار جانے کے بعد سینن قریب یغلبون وہ غالب آ جائیں گے، رومی غالب آ جائیں گے۔ قرآن نے پیشن گوئی کر دی ہے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ فی میں بضع سنین چند برسوں میں، یعنی اعلان نبوت کے بعد آپ مکہ میں تشریف فرما ہے اور آپ نے یہ آیات کریمہ سنا دی۔ للہ الامر اللہ ہی کا حکم ہے، من قبل و پہلے بھی، ومن بعد اور بعد میں بھی۔ پہلی جو ایران کو فتح ملی ہے اس میں بھی حکم اللہ ہی کا ہے، ومن بعد اور بعد میں جو روم کو فتح ملی ہے اس میں بھی حکم اللہ ہی کا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ اور اس روز یفرح خوش ہوں گے مومنون، سارے مومن خوش ہوں گے۔ قرآن نے پیشن گوئی کر دی۔ اب پیشن گوئی انتہائی ایسے سین کی ہے کہ جس سین میں نظر نہیں آتا کہ ایرانی شکست کھا جائیں گے۔ لوگوں کو بولنے کے موقع مل گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے خبر سنا دی۔ آپ نے خبر سنائی تو جو ابی بن ابن خلف
وہ اس کو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنا دی ہے کہ رومی غالب آ جائیں گے. اس نے کہا شرط لگا لو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط قبول کر لی. 10 اونٹوں کی شرط لگ گئی. اگر 3 سال کے اندر ایرانی غالب آ گئے تو تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر رومی فتح یاب ہو گئے تو تمہیں 10 اونٹ دینا ہوگا. ابئی نے یہ شرط منظور کر لی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر گاہ رسالت میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے یہ شرط لگا دی آپ کے اس عہد کے ارشاد کی روشنی میں. آپ نے فرمایا واپس جاؤ. بد سنین، یہ 3 برسوں نہیں، یہ 9 برسوں تک ہے. آپ واپس جائیں اور اسے کہیں کہ مدت میں اضافہ کریں اور 3 سے 9 سال تک مدت کا اضافہ کریں. یہ بدع سنین 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے. اور شرط میں اضافہ کر دیں، 100 اونٹ کر دیں، 10 اونٹ نہیں. آپ گئے، اس نے قبول کر لیا کہ اونٹ 100 ہوں گے اور مدت یہ ہوگی. وہ چلے گئے. یہ شرط لگ گئی. بعد میں پھر جب جنگ بدر کا وقت آ گیا، جنگ بدر کا، آپ مدینہ چلے گئے، ہجرت ہو گئی. آپ نے 2 ہجری میں پہلی جنگ کی. ادھر سے پہلی جنگ مشرکین مکہ پر فتح کی خبر آ گئی کہ مشرکین مکہ ہار گئے. اور ادھر ایران اور روم کی جنگ لگی ہوئی تھی. وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیغلبون، کہ وہ غالب آ جائیں گے، اللہ اور مسلمانوں کے دل خوش ہوں گے. یفرح المومنون، مومن خوش ہو جائیں گے. اللہ نے پھر جنگ بدر کے دن ادھر سے وہ خبر آ گئی کہ رومی جیت گئے ہیں، ادھر سے مسلمان جیت گئے ہیں، تو مسلمانوں کو پھر بڑی خوشی ہوئی. اللہ نے یہ ان خوشیوں کی باتیں پہلے فرما دی. واہ کیا بات ہے! اللہ کی وحی کی اور کلام کی کیا شان ہے کہ کتنے سال پہلے خوشخبریاں آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کریں جی. بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر، وہ مدد فرماتا ہے من یشاء، جس کی چاہتا ہے. واہ وہ العزیز، عزیز ہے، الرحیم، رحیم ہے. واحد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے. لا یخلف، وہ خلاف نہیں کرتا اللہ وعدہ، اپنے وعدے کو. واہ لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہراً ظاہری پہلو، من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا. اور ہم وہ عن سے آخرت سے، ہم وہ غافلون، بالکل غافل ہیں. اب کیا لم یتفکروا، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، فی انفسہم، اپنے جی میں، ماں نہیں خالق کا پیدا فرمایا اللہ نے سماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، اور ما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، الا مگر بالحق، کے حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور مقرر مدت کے لیے. اور ان بلا شبہ کثیرن، بہت سارے، من الناس سے لوگ، بلقاء، ملاقات کے، رب، اپنے رب کی، لکافرون، سب منکر ہیں. اب کیا لم یسیرو، انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی فی الارض، زمین میں، فینظروا، تاکہ وہ دیکھتے، کیف، کیسا کانا ہوا، عاقبۃ، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانو، وہ سارے تھے، اشد، زیادہ، منہم قوتاً، ان سے قوت میں، وآثاروا، اور انہوں نے حل چلائے، ارض، زمین میں، وامروہا، اور انہوں نے اسے آباد کیا، اکثر، زیادہ، مما، اس سے، جتما، امرو، انہوں نے آباد کیا، وجاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ. فَبَذْ مَا نَكَانَ اللَّهُ،
نہ تھا اللہ لیظلمہم کہ وہ ان پر ظلم کرتا، لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنے نفسوں پر یظلمون ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم پھر کانا ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا جنہوں نے اساءوا برائی کی، سوء بہت برا، ان کے کذبوا انہوں نے جھٹلایا بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، اور کانو وہ تھے بہا ان آیات کے ساتھ یستہزئون مذاق۔ اللہ یبدأ ابتدا کرتا ہے خلق کا، تخلیق کی، ثم پھر یعیدہ پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اعادہ کرے گا، لوٹائے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور یوم جس روز تقوم قائم ہوگی ساعت و قیامت، یبلسو ٹوٹ جائیں گی امیدیں، آسیں ٹوٹ جائیں گی، ابلس یبلسو مجرمون مجرموں کی آسیں ٹوٹ جائیں گی، واو لم نہیں، یکن ہوں گے، لہم ان کے لیے، من سے شرکائم ان کے شرکا میں سے، شفعاء شفاعت کرنے والے، اور کانو وہ ہو جائیں گے بے شرکائم اپنے شریکوں کے، کافرین منکر۔ وَيَوْمَ اور جس روز تقوم و قائم ہوگی ساعت و قیامت، یومئذ اس دن، یتفرقون وہ جدا جدا ہو جائیں گے، پس اما الذین پس وہ سارے لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے صالحات نیک، پس ہم وہ سارے فی روضۃ باغ میں، یحبرون مسرور ہوں گے، اور اما الذین وہ سارے لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اور بلقاء ملاقات کو، آخرت کی، فاپس اولئک یہی وہ لوگ ہیں، فی میں عذاب میں محضرون حاضر رکھے جائیں گے، فاپس سبحان پاک ہے وہ ذات اللہ کی، خینا جب تم سونا تم شام کرو، وخینا اور جب تم صبح کرو، باقی بیان کرو یعنی اللہ کی، خینا جب تم سون تم شام کرو، وخینا اور جب تصبحون تم صبح کرو، واہ لہو اسی کے لیے الحمد و تعریف ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، وعشیًا اور سپیر کو، وخینا اور جب تظہرون تم دوپہر کرو زور کرو، یخرج الخیّ وہ خارج کرتا ہے خیّ زندہ کو، من المیت میت سے، ویخرج اور وہ نکالتا ہے میت مردہ کو، من الخیّ زندہ سے، ویحیی اور وہ زندہ کرتا ہے ارضا زمین کو، بعد موت ہے اس کی موت کے، اور کذالک اسی طرح تخرجون تمہیں نکالا جائے گا، اور من سے آیاتی ہی اس کی نشانیوں میں سے، ان کے خالقہ اس نے پیدا کیا، کم تمہیں، من سے ترابن مٹی سے، ثم پھر اذا جب انتم تم تھے، تم بشر بن کر، تنتشرون زمین میں پھیل رہے ہو، اچانک تم زمین میں پھیل رہے ہو، اور من آیاتی اس کی نشانیوں میں سے، ان کے خالقہ اس نے پیدا فرمائی، لکم تمہارے لیے، من سے انفسکم تمہاری جنس میں سے، یعنی تمہیں بھی انسانوں کی جنس میں پیدا کیا، تو تمہاری ازواجن بیویاں ان کو بھی انسانی جنس سے ہی بنایا، کسی اور جنس سے نہیں، لام سے لے تاکہ تسکنو تم سکون حاصل کرو، الی سے ہا ان سے، اور جعل بنایا بینکم تمہارے درمیان مودتاً محبت، ورحمتاً اور رحمت کے جذبات بھی اللہ نے رکھے، ان بے شک فی میں ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لکھو من ان قوموں ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو تفکر کرتے ہیں، اور من سے آیاتی ان کی نشانیوں میں سے، خلق و تخلیق ہے سماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، اور اختلاف السنتکم تمہاری زبانوں، والوانکم اور تمہاری رنگوں کا، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں،
عالمین جہان والوں کے لیے. واہ اور من آیات ہی اس کی نشانیوں میں سے منامکم تمہارا سونا ہے باللیل رات کے وقت والنہار اور دن کے وقت واہ اور ابتغاءکم اور تمہارا تلاش کرنا ہے من فضلی اس کے فضل کو. ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یسمعون جو سنتے ہیں. واہ اور من سے آیاتی اس کی نشانیوں میں سے یریکم وہ دکھاتا ہے تمہیں البرق بجلی خوفن ڈرانے و طمعن اور امید دلانے کے لیے. وَيُنَزِّلُ وہ تو اتارتا ہے من السماء آسمان سے مان پانی فابر یخشی زندہ کرتا ہے بھی اس سے اردہ زمین کو بعد موت آ اس کے مرنے کے. ان بے شک فی میں ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لے قوم اس قوم کے لیے ان لوگوں کے لیے یا کلون جو عقل مند ہے. واہ اور من سے آیات دی اس کی نشانیوں میں سے ان کے تقوما قائم ہے السماء و آسمان والارض اور زمین بے امری اس کے حکم سے. ثم پھر اذا جب دعاکم جب بلائے گا تمہیں دعوت من الارض زمین سے یعنی جب وہ تمہیں دعوت دے گا پکارے گا اردہ زمین سے نکلنے کا اس تب انتم تم سارے تخرجون تم سارے نکل آؤ گے. واہ لہو اسی کا ہے من جو فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں کلن سب کا سب لہو اسی کے سامنے قانتون عاجز ہے فرمانبردار ہے. واہ اور وہ اللہ جس نے یبدأ ابتدا کی خلق کا پیدائش کی ثم پھر یعیدہ پھر اسے دوبارہ بنائے گا. واہ اور وہ آونو آسان تر ہے علیہ اس کے لیے. واہ اور لہو اسی کے لیے مثلو مثال ہے اعلیٰ برتر فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں. واہ اور وہ عزیز ہے الحکیم حکیم ہے.